نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کے اندر کوتاہی کرتا ہے، جان بوجھ کر حج کے اندر تاخیر کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج نہ کرنے والا یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے یا مجوسی ہو کے مر جائے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کے مر سکتا ہے، نصرانی اور مجوسی ہو کے مر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارے لیکن آخری وقت کے اندر یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی یا مجوسی ہو کے مر جائے، کیوں کہ اس بندے کے اوپر حج فرض تھا، اس نے حج کے اندر تاخیر کر دی، حج زندگی کے اندر نہیں کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی یہ بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو، پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے تم عمرہ کرو، اس کے بعد حج کرو، جیسا کہ ملک پاکستان سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب حج کا موسم قریب آتا ہے، حج کے ایام قریب آتی ہیں، پھر وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج یا عمرہ کر کے واپس آ جاؤ تو تمہارے اندر دوبارہ پھر جانے کی تڑپ ہونی چاہیے، دوبارہ جانے کی تمہارے اندر تمنا اور طلب ہونی چاہیے۔ جب بندہ بار بار حج عمرے کے سفر پہ جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ غربت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ چونکہ اس سفر کے اندر بندے نے مال پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اس پورے راستے کے اندر واپسی تک جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو وہ پیسہ ضرور لٹاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بندہ حج عمرے کے سفر پہ خرچ کرے اور یہ بندہ غریب ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ بعض مرتبہ کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حج اور عمرے کی بدولت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا حج حج مبرور بن جاتا ہے، یعنی جس حج کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، تو اس حج کی جزا، اس حج کا بدلہ
اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حج کی وجہ سے اللہ نے جو انعام بندے کو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ پہلی فرصت کے اندر حج پہ جانے کی کوشش کریں۔ جن کے اعزاء اقرباء کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ انہیں محبت پیار کے ساتھ سمجھائیں تاکہ وہ حج کے سفر پہ جائیں، ان کا فرض ادا ہو سکے۔ بعض مرتبہ حج فرض ہوتا ہے لیکن نفس و شیطان بندے کو سستی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ اگر تو حج پہ چلا گیا تو پیچھے کاروبار کا کیا بنے گا، اگر حج پہ چلا گیا تو پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، اگر حج پہ چلا گیا تو فلاں کام کا کیا بنے گا۔ وہ کہ بندے کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے کی خوش فہمی ہوتی ہے، بندے کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کے کام تو پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ بندہ جہاں کہیں چلا جائے دنیا کا کام بند نہیں ہو سکتا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چلے جاتے ہیں، چھوٹے جب پیچھے نظام کو سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر عروج اور ترقی عطا فرما دیتی ہے۔ بندہ اللہ کی خاطر جاتے، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کرے، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا کریں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے سفر پہ جانا تھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو، حی علی الجہاد، لوگوں آؤ جہاد کے لیے، جہاد کے سفر پہ جانا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی گلی کے اندر آواز لگائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ حنظلہ کے کانوں کے اندر پیغمبر کے قاصد کی آواز پڑی، لوگوں حج کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر چکے تھے، اس ملاقات کی وجہ سے حنظلہ کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، لیکن جو ہی حنظلہ کے کانوں کے اندر آواز پڑی پیغمبر کے قاصد کی تو حنظلہ نے غسل نہیں کیا، حالانکہ غسل کرنا حنظلہ کے اوپر فرض تھا۔ حضرت حنظلہ تیر کمان اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، ان کے پاس جو سواری تھی سواری کو لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کے اندر شریک ہو گئے، حتیٰ کہ جب یہ قافلہ میدان جنگ کے اندر پہنچا، مقابلہ شروع ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں پہ ہے؟ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حنظلہ کے پاس لے چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حنظلہ کے قریب پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حنظلہ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب دیکھا تو قریب کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی مشکیزہ نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی مٹکا نہیں رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ کے بالوں سے پانی، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کے اوپر غسل فرض تھا، لیکن میرے حکم کو سنتے ہی غسل کے اندر تاخیر کی، اور اس وقت میری آنکھوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے دیا ہے۔ حنظلہ نے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، حنظلہ نے ذات کی پرواہ نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر لبیک کہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں جہاد پہ جانا ہے، سامان لے کے آؤ۔ کوئی درہم لے کے آیا، کوئی دینار لے کے آیا، کوئی کچھ اور لے کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا بچہ اٹھا کے لائی، دودھ پیتا شیر خوار بچہ، آ کے وہ بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کا کیا کروں؟ یا رسول اللہ
میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او خدا کی بندی، یہ بچہ جہاد کی الف با سے واقف نہیں ہے، تلوار بھی اس کے قد سے زیادہ لمبی ہوگی، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میں اسے جہاد کے لیے کیسے قبول کروں؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ کسی ایسے مجاہد کے حوالے کر دیں جس کے پاس تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال نہ ہو، جب دشمن تیر مارے تو وہ صحابی میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دے، وہ سارے تیر بچے کے جسم کے اندر پیوست ہو جائیں گے اور قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں کہلانے والی بن جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد کے میدان میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میدان کی طرف چل پڑی، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا۔ حضرت خنسہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن آپ کا والد شہید ہو چکا ہے۔ حضرت خنسہ آگے گئی، کسی اور سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن میں نے آپ کے خامن کو دیکھا ہے، آپ کا خامن شہید ہو چکا ہے۔ حضرت خنسہ آگے چل پڑی، کوئی اور آ رہا تھا، ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن میں نے آپ کے بھائی اور بیٹے کو دیکھا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئی اور کہنے لگی، میں اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتی ہوں، تو مجھے والد کے بارے میں بتلاتے ہو کہ آپ کا والد شہید ہو چکا ہے۔ کوئی مجھے خاوند کے بارے میں بتلاتا ہے کہ آپ کا خاوند شہید ہو چکا ہے، کوئی مجھے بیٹے اور بھائی کے بارے میں بتلاتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں کون بتلائے گا؟ میرے پیغمبر کا حال کیا ہے؟ میرے پیغمبر کس کیفیت کے اندر ہیں؟ ایک صحابی کے کانوں کے اندر آواز پڑی، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت و عافیت کے ساتھ فلاں چٹان کے پاس دیکھا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا، تیز قدموں کے ساتھ ادھر چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پہ نظر پڑی۔ خنسہ پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، میرے پیغمبر کی چادر کا کونا پکڑ لیا اور چادر کا کونا پکڑ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا دیدار کرنے کے بعد ہر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو چکا ہے۔ والد شہید ہو چکا ہے، والد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بیٹا شہید ہو چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی، خاوند شہید ہو چکا ہے، کوئی فکر نہیں تھی، بھائی شہید ہو چکا ہے، کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر فکر اور پرواہ تھی تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت خواتین کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بچے بھی محبت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نوجوان بھی محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو دو بچے تھے، معوذ اور معاذ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دونوں بچے میرے دائیں اور بائیں تھے، تو میں اس وقت سوچنے لگا کہ آج بڑوں سے مقابلہ ہے، کاش میرے دائیں اور بائیں بڑے بڑے صحابہ کرام ہوتے، جوان صحابہ ہوتے، یہ بچے میری کیا ہیلپ کریں گے، کیا تعاون کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو ان بچوں میں سے جو بڑا بچہ تھا وہ کہنے لگا کہ چچا، ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کے بارے میں آپ بتلائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماتے میں بچوں کا سوال سن کے حیران رہ گیا، میں نے بچوں سے کہا کہ ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ بچے عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر کہنے لگے، چچا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے پیغمبر کی گستاخیاں کرتا ہے، آج ہم نے اس سے انتقام لینا ہے، آج ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سامنے ابو جہل تھا، میری نظر پڑی تو میں نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھوڑے کے اوپر ابو جہل سوار ہے۔ یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر ابو جہل کے اوپر وار کیا۔
حتیٰ کہ ابو جہل کو سواری سے نیچے گرایا، ابو جہل کو زمین پہ تڑپا کے رکھ دیا۔ یہ بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور پیار کے اندر اس شخص کو واصل جہنم کرتے ہیں، اس شخص کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہاں بھی بچے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچوں کو پتہ تھا، جوانوں کو پتہ تھا، بوڑھوں کو پتہ تھا، خواتین کو پتہ تھا، جب تک اس دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام پیغمبر کے فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو سامنے رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو یہ جو لوگ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں حج پہ چلے گئے تو پیچھے کیا بنے گا، حج پہ چلے گئے تو 8-10 لاکھ روپے کم ہو جائے گا، ہرگز مال کم نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر پیسوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، ظاہری طور پر مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے، موٹر وے کا سفر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو، کسی دوست کو ساتھ لے جاتا ہے، راستے کے اندر ٹول پلازا آتا ہے تو دوست پیسے نکال کے دے دیتا ہے، جب کھانا کھاتے ہیں تو دوست کھانے کا بل ادا کر دیتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ اپنے دوست کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، تو دنیا والے اس احسان کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں میرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو اس کا بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ بدلہ دیتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حج پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے، عرفات کے میدان میں جانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یا تو بندے کو ڈبل عطا فرماتے ہیں، 700 گنا عطا فرماتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کے خرچ کو اتنا قبول فرماتے ہیں کہ اسے بغیر حساب کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے بقدر عطا فرماتے ہیں تو اس کی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر حج اور عمرے کا شوق پیدا کریں، اور ہر سال جانے کا شوق ہونا چاہیے کہ میں نے ہر سال حج پہ جانا ہے، میں نے ہر سال عمرے کے سفر پہ جانا ہے۔ بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جب بلانے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ بعض مرتبہ لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم جس امام کی تقلید کرتے ہو، جس امام کے پیچھے چلتے ہو، انہوں نے تو زندگی کے اندر کبھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ میں مان لیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے حج کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر سال حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے، اور جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کرنے والے کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ اس نے تو 10 ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، اور اپنے سر کا حلق کروانا ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا حج کرنے کا شوق تھا۔ اگر ہم بھی اپنے اندر حج کا شوق پیدا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے وسائل اور اسباب کا انتظام فرما دیں گے۔ شوق بھی پیدا کریں اور امید اللہ سے لگائیں، امید دنیا والوں سے نہ لگائیں۔ جب بھی امید بندہ اللہ سے لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ جب بندہ کہتے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ہم وظیفہ پڑھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جب بندہ بار بار یہ وظیفہ کرتا رہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ بھی پھر اپنے بندوں کو فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ اس بندے کو مل جاتا ہے جو بار بار اللہ کی ذات پہ نظر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے خزانوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اللہ سے امید لگانی چاہیے۔ جو اپنے اللہ سے امید لگاتا ہے، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایک اللہ والے تھے، انہیں حج کرنے کا بڑا شوق تھا،
لیکن مال پیسہ نہیں تھا۔ جب شوال اور ذی قعدہ کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ والے ہر نماز کے بعد رویا کرتے تھے، اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہ حج پہ بلا لے، اللہ حج کا سفر نصیب فرما۔ ان کی چھوٹی بچی تھی تو بچی روزانہ اپنے والد کو نمازوں کے بعد روتے ہوئے دیکھتی، تو ایک دن وہ بچی اپنے والد سے کہنے لگی، ابو آپ ہر نماز کے بعد حج پہ جانے کے لیے روتے ہیں تو حج پہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو والد نے کہا کہ بیٹی مال پیسہ ہے نہیں، اور گھر کے اندر کوئی تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے جو تمہاری دیکھ بھال کر سکے، اگر میں بھی چلا گیا تو پیچھے تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری والدہ ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ اس بچی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ جب شام کا وقت ہوا، گھر کے سارے افراد اکٹھے ہوئے، اس کی بہنیں جمع ہوئی، ماں اکٹھی ہوئی، والد بھی آ گیا، تو چھوٹی بچی نے اپنی بہنوں اور والدہ سے کہا کہ تم ابو کو حج پہ کیوں نہیں جانے دیتی؟ تم ابو کو حج پہ جانے دو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے جو باہر سے سامان لا کے دے سکے؟ تو بچی نے کہا امی سب سے چھوٹی میں ہوں، میں تو باہر جا سکتی ہوں، سامان میں لا دیا کروں گی۔ تو ماں نے کہا پیسے کہاں سے لے کے آؤ گی؟ تو بچی نے کہا کہ امی جس اللہ نے پہلے کھلایا ہے وہ اللہ اب بھی کھلائے گا۔ اگر ابو چلے گئے، ابو تو رزق پہنچانے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، اور حقیقت کے اندر تو دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ابو چلے گئے، اللہ انتظام ضرور فرمائیں گے، جس اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا وہ اللہ کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ تو چھوٹی بچی نے اپنے ابو کی طرف دیکھ کے کہا کہ ابو آپ حج پہ چلے جائیں، میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں۔ اب جب بچی نے یہ بات کہی تو والد کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ بچی کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ والدین اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو ان کی چاہت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بچوں کی چاہت کے سامنے وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، بچوں کی باتوں کے آگے وہ جھک جاتے ہیں کہ بیٹا جیسے تو کہے گا، بیٹی جیسے تو کہے گی میں ویسے ہی کروں گا۔ اب جب چھوٹی بچی نے کہا کہ ابو حج پہ چلے جائیں تو خاوند نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہمارا اللہ وارث ہے، اللہ ہمارا انتظام کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ والے نے اپنے کپڑے وغیرہ اٹھائے، پیسے تو پاس تھے نہیں، وہ ایسے اللہ کی ذات پہ امید لگا کر اپنے گھر سے پیدل روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد گھر کے اندر جو کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، تنگ دستی فقر و فاقہ آ گیا۔ ان کے اعزاء اقربات تھے، وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا والد، تمہارا خاوند کہاں چلا گیا؟ تو خواتین نے کہا کہ وہ تو حج کے سفر پہ چلے گئے اور اس بچی نے انہیں حج پہ بھیجا ہے۔ تو رشتہ داروں نے اس بچی کو لان تان کی کہ تمہیں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، جب گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو صبر کر جاتے۔ رشتہ دار تو وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا، علاقے کا حاکم اپنی سواری کے اوپر اس محلے اور گلی سے گزر رہا تھا۔ حاکم وقت کو شدت کی پیاس لگی، اس نے اپنی سپاہیوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس پینے کے لیے پانی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ پانی تو ہم بھول چکے ہیں۔ حاکم وقت نے اس اللہ والے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر سے پانی مانگ لو، ہو سکتے پانی کا انتظام ہو جائے۔ ایک سپاہی دروازے پہ گیا، دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا انتظام کر دو۔ اللہ والے کی اہلیہ نے سنا تو وہ پانی لینے کے لیے گئی، خوبصورت گلاس کے اندر، برتن کے اندر وہ ٹھنڈا پانی لے کے آئی، اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچی تو بچی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی امی وہ اللہ کتنا محبت کا معاملہ کرتا ہے کہ پورا دن آج بھوک کی حالت میں گزار دیا اور شام کے وقت علاقے کے حاکم کو دروازے پہ پیاسا کھڑا کر دیا۔ ماں نے وہ پانی باہر بھجوایا۔ حاکم وقت نے جب خوبصورت برتن کو دیکھا، اس کے اندر ٹھنڈا پانی تھا، جب پیا تو حاکم وقت کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے پیٹ اور کمر کے ارد گرد ایک پٹا بندھا ہوا تھا، اس پٹے کو کھولا جس کے اوپر ہیرے جواہرات سونا لگا ہوا تھا، وہ پٹا دیوار کے اوپر سے اندر کی طرف پھینک دیا اور اپنے تمام سپاہیوں سے کہا کہ تمہارے پاس اگر سونا چاندی ہے، تمہارے پاس کچھ اور مال ہے، تم ان کو دے دو۔ انہوں نے ٹھنڈا پانی پلا کے مجھے خوش کیا، میں چاہتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے دل کو خوش کر دوں۔ چنانچہ تمام قافلے نے، سپاہیوں نے سونا چاندی اندر بھیج دیا۔ جب اس اہلیہ نے سونا چاندی اکٹھا کر کے اندر جانے لگی تو دیکھ کر حیران رہ گئی،
اس کی وہی چھوٹی بچی مصلی کے اوپر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے رو رہی تھی، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد جب اس بچے نے سجدے سے سر اٹھایا تو ماں نے کہا کہ بیٹی ہمیں تو سونا مل گیا، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو بچی نے عجیب جواب دی، امی اگر دنیا کے ایک بادشاہ کی نظر ہمارے گھر پہ پڑ گئی تو اتنا سونا اور چاندی ہمیں دے دیا گیا، اگر اس اللہ کی نظر پڑ جائے تو اللہ کتنا دیں گے؟ اس بچی کا بھی یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ اگر ایک مرتبہ محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہی چیز ہمیں تبلیغی جماعت کے اندر سکھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہم جملہ استعمال کرتے اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اگر یہ چند انچ نیچے دل کے اندر اتر جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے۔ بعض مرتبہ جملے زبان پر ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ ہم بعض مرتبہ صوم و صلات کے پابند ہوتے، ذکر و اذکار کرنے والے، ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے کے بعد بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کرنے سے ملے گا یا نہیں ملے گا، گویا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس وظیفے کے کرنے پر اللہ یہ دے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ اس وظیفے سے مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا تو اللہ فائدہ نہیں دیتے۔ بندے کا جب گمان یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے اچھے اثرات مجھے نہیں مل سکتے تو اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ جب بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ کرنے پر مجھے نہیں مل سکتا، امیروں کو ملے گا مجھے نہیں مل سکتا، تو اللہ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے بندے کی سوچ ہوتی ہے ویسے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھا کریں۔ جو اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ نظر رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ دے، اللہ بے سہارا نہیں فرماتے، اللہ اس کی امیدوں کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حج کے حوالے سے ہماری نظر اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے، جس کا گھر ہے اسی گھر والے نے اپنے در پہ بلانا ہے۔ جب بندہ نظر رکھتا ہے تو اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لوگ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، جب لوگ ایئرپورٹ پہ حجاج کرام کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا بھی نام آتا، ہم بھی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ہر بندے کا من کرتا ہے کہ میں بھی چلا جاتا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان حضرات سے درخواست ہے، خواتین سے درخواست ہے کہ اس مہینے کے اندر اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، روزانہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ حج پہ بلا لے، اللہ حج کا سفر نصیب فرما، اللہ میرے لیے مشکل ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جوانی کی عمر تھی لیکن حج کرنے کا بڑا شوق تھا، گھر کے اندر وسائل اسباب کی کمی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ وہ لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب لے جا چکے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے تھے، حاجیوں کا خیال آتا تو لقمہ دسترخوان پہ رکھ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرے عشاق تیرے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور حسین احمد یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ حتیٰ کہ رات کے وقت بستر کے اوپر لیٹے ہوتے، حاجیوں کا خیال آتا تو انہیں نیند نہیں آتی تھی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے حسین احمد تو گھر کے اندر آرام کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے دیوانے، اللہ کے عشاق بیت اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے تھے، اللہ حج پہ بلا لے، اللہ حج کا عاشقانہ سفر نصیب فرما۔ میرے اللہ کو ان کی دعائیں، ان کا رونا اور تڑپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 16-17 سال کے لیے مسجد نبوی کے اندر استاد کی حیثیت سے قبول فرما لیا۔
اللہ یوں قدردانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ایک تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دوسرا آذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ حج اور عمرے کا سفر بار بار نصیب فرما۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو دعائے وسیلہ کے بعد کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں آذان کے بعد دعائے وسیلہ کا حکم دیا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ ہم اس دعائے وسیلہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کو میری اور آپ کی دعا کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ تم آذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو۔ جب دعائے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اللہ اس دعا کے صدقے اس کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے دعائے وسیلہ کے بعد حج اور عمرے پہ جانے کے لیے دعا کیا کریں۔ اور بعض مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دعائے وسیلہ کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو دعائے وسیلہ کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کی سعادت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اور بعض مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جسے ہر سال حج عمرے پہ جانے کا شوق ہو وہ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی بندہ ظہر کے بعد مکمل سورۃ الفتح نہیں پڑھ سکتا تو سورۃ الفتح کا آخری رکوع پڑھ لیا کرے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اس رکوع کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کو حج اور عمرے کا سفر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، حج اور عمرے کے سفر پہ جانے کے لیے بندہ اسباب کے درجے میں اپنے پاس پاسپورٹ بنوا کے رکھے۔ جب بندہ اسباب کے درجے کے اندر تھوڑی سی کوشش اور محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت اور کوشش کو قبول کر کے بندے کو حج اور عمرے کا سفر نصیب فرما دیتے ہیں۔ آخری بات، حج اور عمرے کے سفر پہ جانے کے لیے جو معاون بنتی ہے وہ یہ کہ آج ہی سے حج اور عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیں۔ جتنا آپ کی استطاعت ہے آپ روزانہ کے پیسے نکال سکتے ہیں، 10 ہے، 50 ہے، 1000 ہیں، گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھیں، کوئی باکس رکھیں، راز مختص کریں، اس کے اندر حج اور عمرے کی نیت سے پیسے ڈال دیا کریں یا کہیں پہ کمیٹی ڈال لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کی تھوڑی سی کوشش کو دیکھتے ہیں، پاسپورٹ بھی بنوا لیا، حج عمرے پہ جانے کے لیے پیسے بھی اکٹھا کر رہا ہے، اللہ ان پیسوں کے اندر اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیسہ حج اور عمرے کے سفر کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہر سال مکہ اور مدینہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔